کہ امام مہدی کا جو تصور ہمارے ہاں ہے اس میں ذہنوں میں بڑا انتشار ہے، کنفیوژن ہے، اس لیے کہ دو مہدی جمع ہو گئے۔ ایک تصور مہدی کا وہ ہے جو اہل تشیع کے ہاں ہے، اور ایک تصور مہدی کا وہ ہے جو اہل سنت کے ہاں ہے۔ ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ صرف ایک لفظی اشتراک میں، ایک نام کے مشترک ہونے میں ذہنوں کے اندر بہت سے مغالطوں کا جال جو ہے وہ پھیلا دیا ہے۔ اس کے لیے مجھے جو بنیادی فرق ہے اہل سنت میں اور اہل تشیع میں، اس میں سے ایک موضوع پر گفتگو کرنی ہوگی۔ اہل سنت کا جو مجمع علیہ عقیدہ ہے، اسی سے ہم نے گفتگو شروع کی تھی، وہ ختم نبوت۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر نوع کی نبوت ختم ہو چکی۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، نہ کوئی ذلی ہے، نہ بروزی ہے، نہ جزوی ہے، نہ کلی ہے، نہ صاحب شریعت ہے، نہ بغیر شریعت ہے، نہ صاحب کتاب ہے، نہ بغیر کتاب۔ نبوت کی بنیاد ہے وحی نبوت پر، اور وحی نبوت کا دروازہ بند ہو چکا، یہ کھڑکی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو۔ اسی ضمن میں نبوت کا خاصہ ہم مانتے ہیں عصمت، معصوم ہونے۔ معصومیت جو ہے یہ خاصہ نبوت ہے اہل سنت کے نزدیک۔ جب نبوت ختم ہوئی تو معصومیت بھی ختم ہوئی۔ اب خطا کا امکان ہے، اجتہاد کا دروازہ ہے، کھلا ہے۔ کوشش کرو، محنت کرو، صحیح سے صحیح رائے تک پہنچنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاؤ۔ کتاب و سنت کے جو محکمات ہیں، جو اس کی اساسات ہیں، اس سے استدلال کرتے ہوئے، استنباط کرتے ہوئے نتائج تک خود پہنچو۔ یہ اجتہاد ہے۔ اس اجتہاد میں جہاں ثواب کا امکان ہے، خطا کا بھی۔ ثواب یہاں سے والا ثواب نہیں، فواد والا ثواب، جس سے آپ بولتے صاحب الرائے، وہ شخص کہ جس کی رائے صحیح ہوتی ہے۔ تو ثواب کا بھی امکان ہے کہ صحیح رائے تک انسان پہنچ جائے، اور خطا کا بھی احتمال ہے۔ یہ جو خطا کا احتمال ہے، اگر پوری نیک نیتی سے خطا ہوئی ہو، انسان کی اپنی نیت میں کوئی فساد نہ ہو، اس کے اپنے اندر کوئی اس کے ارادوں میں کجی نہ ہو، تو اگر خلوص اور اخلاص کے ساتھ ایک مجتہد غلطی کرتا ہے، خطا کرتا ہے، ہمارا موقف یہ ہے کہ اسے بھی اجر ملے گا، اکیرا اجر ملے گا، اس لیے کہ اجتہاد کا مادہ وہی جہد ہے۔ اس نے خلوص کے ساتھ محنت کی ہے، جد و جہد کی ہے، مطالعہ کیا ہے، غور و فکر کیا ہے، کتاب و سنت کی نصوص کو کھنالا ہے، اس نے ایک رائے قائم کی ہے۔ اس رائے کے قائم کرنے میں اگر وہ بربنائے طب بشری کسی خطا کا مرتکب ہو گیا ہے تو یہ اس کے دسترس سے، اس کے اختیار کے دائرے سے باہر ہے، لہذا اسے اس کی محنت کا جو ثواب ضرور ملے۔ تو مجتہد مختی کے لیے اکیرا ثواب ہے، اور مجتہد مصیب یعنی جو ثواب تک پہنچ گیا، صحیح رائے تک پہنچ گیا، اس کے لیے دوہرا ہے۔ یہ معاملہ میں نے اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ عرض کیا تھا کہ ہمارے ہاں اتنا قطعی ہے کہ ہمارے نزدیک حضرت ابو بکر بھی معصوم نہیں ہے، حالانکہ بالاتفاق وہ سب سے افضل ہے پوری نوع انسانی میں انبیاء کے بعد، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، صرف اس امت میں نہیں، پوری نوع انسانی میں۔ جیسے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے، تمام رسولوں سے افضل ہے، اسی طرح آپ کی امت کے جو صدیق اکبر ہیں وہ تمام امتوں کے صدیقین سے افضل ہے۔ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اب آپ سوچئے، ہماری یہ رائے ہے، کسی کی ہو یا نہ ہو اس سے سروکار نہیں ہے، ہماری یہ رائے ہے، اور پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ ابو بکر بھی خطا سے محفوظ نہیں، معمول نہیں، ان سے بھی خطا کا امکان ہے، وہ معصوم نہیں ہے۔ عصمت جو ہے وہ خاصہ نبوت ہے، وہ محمد کے ساتھ ختم ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر سے خطا ہو سکتی ہے، عمر سے ہو سکتی ہے، عثمان سے ہو سکتی ہے، علی سے ہو سکتی ہے، ہر شخص سے ہو سکتی ہے۔ اگر ان چار سے ہو سکتی ہے تو بقیہ پوری نوع انسانی تا قیامت جو آنے والی ہے ان میں کوئی ان سے افضل نہیں ہو سکتا، بات ختم۔ لیکن اہل تشیع کا عقیدہ یہ ہے کہ نبوت کا دروازہ تو بند ہوا ہے، لیکن اس کے بعد امامت معصومہ کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، اور یہ امامت معصومہ اہل بیت میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اولاد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے چلی ہے، یہ اس میں امامت معصومہ کا ایک سلسلہ ہے کہ چل رہا ہے۔ تو آپ اچھی طرح جان لیجئے کہ ہمارے نقطۂ نگاہ سے تو وہ بھی ایک جزوی نبوت ہو گئی، جہاں خاص عصمت آ گیا، نبوت کا ایک جز آ گیا، تو ہمارے اور ان کے درمیان جو سب سے اہم اختلاف ہے یہ کہ صحابہ میں افضل کون ہے، یہ معاملہ تو کچھ لوگوں کے اپنے ذوق کا بھی ہو سکتا ہے، مزاج اور استاد کا بھی ہو سکتا ہے،
ظاہر بات ہے کہ پسند ناپسند پر تو انسان کو اختیار بھی نہیں ہوتا. میں نے کئی مرتبہ عرض کیا کہ ایک ہی پودا ہے گلاب کا, اس پر پھول کھلے ہوئے ہیں, آپ کو کوئی ایک پھول زیادہ پسند آیا, آپ نے اس کو لے لیا اور آپ بتا بھی نہیں سکیں گے کہ اس میں آخر سبب کیا ہے, آپ نے دوسرے پھولوں کو چھوڑ کر اسے کیوں منتخب کیا. تو یہ معاملہ اتنا بنیادی نہیں ہے, اگرچہ ہمارے نزدیک صحابہ کرام میں افضلیت کا ایک پیٹرن ہے اور وہ معین ہے کہ پوری امت میں افضل ترین 4 خلفاء ہیں اور ان میں ترتیب فضیلت جو ہے وہ ترتیب خلافت کے مطابق ہے. ابو بکر ہے, عمر ہے, عثمان ہے, پھر علی. ان کے بعد وہ 6 ہیں عشرہ مبشرہ میں سے. ان کے بعد اصحاب بدر ہیں, ان کے بعد اصحاب شجرہ ہیں, ان کے بعد تمام صحابہ ہیں اور ان کے بعد پھر سلسلہ جو ہے وہ چلتا جائے گا. آگے بات میرٹ پر ہوگی, شخصی میرٹ پر, لیکن یہاں جو ہے معاملہ شخصی میرٹ کا نہیں ہے. یہاں تو معاملہ جو ہے معین ہے کہ یہ سیڑھیاں ہیں, یہ ہے ہمارا ایک موقف. لیکن میں پھر بھی عرض کروں گا کہ اس کو میں کوئی اہم عقیدے کی بات نہیں کہتا, یہ ایک ذوق کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے. یہاں تک کہ امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی عجیب بات لکھی. وہ یہ لکھتے ہیں کہ اگر میری طبیعت کو اس کے آزاد رجحان پر چھوڑ دیا جائے تو وہ فضیلت علی کی طرف زیادہ مائل ہے. کتنی سچی بات کہی ہے کہ میرے ذاتی رجحان کو, میری طبیعت کو, ایک ہے میرا ذوق, اگر اسے آزاد چھوڑ دیا جائے تو وہ کچھ فضیلت علی کی طرف زیادہ اس کا رجحان ہے, وہ زیادہ قائم ہے. لیکن مجھے حکم ہوا ہے کہ میں فضیلت کا اقرار کروں ابو بکر اور عمر اور عثمان. اب یہ ہے مقام, یہ جامعیت ہے, یہ توازن ہے. لہذا میں عرض کروں گا کہ اس مسئلے کو میں پھر بھی ثانوی کہوں گا, دوسرے درجے میں, لیکن یہ جو بنیادی بات ہے یہ بہت بڑا اختلاف ہے. اور ہمارے اعتبار سے تو در حقیقت یہ ایک جزوی نبوت ہے کہ جس کے قائل ہیں ہمارے یہ بھائی جو اپنے آپ کو اہل تشیع ہے. بہرحال ان کا بھی آگے سلسلہ, یہ عام معلومات کے لیے بھی بات ہے کہ ذہن میں رہنی چاہیے. ہمیں اکثر و بیشتر بڑی بنیادی باتیں بھی اپنی تاریخ کی معلوم نہیں. ہم چونکہ سنی ہیں, سنیوں کے اختلافات کو ہم خود جانتے ہیں, لیکن یہ کہ اہل تشیع میں اختلاف آگے کیا ہوئے ہیں اکثر و بیشتر ہمارے علم میں نہیں ہے. ان کا جو یہ معصوم امامت کا سلسلہ ہے, حضرت علی, حضرت حسن, حضرت حسین, حضرت حسین کے صاحبزادے حضرت علی بن حسین جنہیں امام زین العابدین کے نام سے پکارا جاتا ہے. پھر ان کے بیٹے ہیں محمد باقر, ان کے بیٹے ہیں جعفر, جن سے فقہ جعفری چل رہی ہے. یہ 6 امام تو ان کے ہاں متفق علیہ. ان میں تو یہ جو شاخ چلی ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ سب کے نزدیک ان میں متفق علیہ ہے ان کی امامت, اور یہ سب امام معصوم شمار ہو گئے. لیکن 7ویں امام پر آ کر ان کے ہاں ایک تقسیم ہو گئی. بڑے بیٹے اسماعیل تھے تو ان سے ان کے ماننے والے اسماعیلی کہلائے. اختلاف ہوا کہ اب امامت جو ہے حضرت جعفر صادق کی اولاد میں سے کس کی طرف منتقل ہوئی, اختلاف ہو گیا. بڑے بیٹے کے ماننے والے یہ کہلائے اسماعیلی, اور چھوٹے بیٹے سے جو چلا وہ پھر مسئلہ وہی چل رہا ہے. ان کے پھر مزید 6 امام ہیں, جن میں سے 11ویں امام جو ہے ان کے بارے میں ایک تو تاریخ کی روایت یہ ہے کہ وہ لاولد فوت ہو گئے, اور ایک روایت جو اہل تشیع کے ہاں ہے وہ یہ ہے کہ ایک بچہ ان کے ہاں ہوا تھا جس کو انہوں نے اخفاء سے کہیں بھیج دیا باہر. اندیشہ یہ تھا کہ حکومت وقت اس کو قتل نہ کرا. وہ ہے ان کے تصور میں امام مہدی. وہ جن کو بچا لیا گیا تھا وہ کہیں کسی غار میں وہ پیش ہے, اور وہی ہے آخری زمانے کے قریب ان کا ظہور ہوگا. وہ زندہ ہے, غار میں موجود ہے, ان کا ظہور ہوگا, وہ امام المہدی ہے. اور ان کے آنے کے بعد پھر یہ مسلک بھی ظاہر بات ہے کہ اسلام ان کے نزدیک تو وہی ہے جسے وہ اسلام کہہ رہے ہیں, یعنی شریعت جسے ہم کہتے ہیں. اس مسلک کی بھی فتح ہوگی اور یہی اسلام جو ہے پھر پوری دنیا کے اوپر چھا جائے گا. انہیں قائم آل محمد بھی ان کے ہاں کہا جاتا ہے. تو یہ ہے تصور امامت کا اور امام مہدی کا شیعہ حضرات کے. کیونکہ درمیان میں نے بات آپ کو بتائی تھی کہ 7ویں امام پر آ کر اختلاف ہوا ہے, تو جو بڑے بیٹے اسماعیل سے جو سلسلہ چلا وہ بھی کچھ عرصے کے بعد 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. ان میں سے ایک حصہ ابھی چل رہا ہے کہ وہ امامت نسل بعد نسل چلی آ رہی ہے, وہ تو ہمارے ہاں کی اسماعیلی ہے. یہ اسماعیلی اس وقت جو ان کے امام ہے آغا خان سے, آغا خان کے پوتے اب ان کے امام ہے, اب کریم آغا خان, یہ ان کے نزدیک امام معصوم ہے, ان سے کسی خطا کا امکان ہی نہیں. سر سلطان محمد خان جو آغا خان تھے ان کے تو یہ الفاظ بھی منقول ہوئے ہیں کہ جب میں شراب پیتا ہوں تو شراب جب میرے ہونٹوں کو مس کرتی ہے تو پاک ہو جاتی ہے. یعنی یہ امام معصوم تو وہ شے ہے کہ جس سے کوئی ناپاک چیز چھوئے گی تو پاک ہو جائے گی.
جیسے وہ تصور ہے کہ ایک چیز ایک پتھر کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کو وہ چھونے وہ سونا بن جاتا ہے، تو اسی طریقے سے یہ امامت معصومہ کیا ہے اس کا آپ تصور کیجئے. تو جو ایگزیکٹ لائن ہے امامت کی وہ تو در حقیقت ان کے ہاں ہے کہ وہ امامت معصومہ کا تصور جو ہے بغیر کسی سلسلے کے ٹوٹے ہوئے وہ چلا آ رہا ہے. ہمارے ہاں جن کو ہم آغا خانی کہتے ہیں، اسماعیلی کہتے ہیں، ان کے ہاں ان کے ہاں دوسری شاخ وہ ہوئی تھی کہ اس میں بھی آگے چل کر امام غائب ہو گیا، وہ دوسرا امام ہے غائب. تو ایک امام غائب تو وہ ہے جنہیں امام المہدی کہا جاتا ہے، وہ ہمارے ہاں کے جو عام شیعہ حضرات ہیں جنہیں اسنا عصری شیعہ کہتے ہیں، یعنی 12 اماموں کے ماننے والے. ایک وہ جو شاخ اوپر والی ہے اس کو شش امام یہ کہتے ہیں، یعنی 6 اماموں تک تو متحد آئے، اس کے بعد 6 کے بعد 7 امام پر ایک شاخ نکل گئی، تو وہ شش امامیہ کہلاتے ہیں ان کے نزدیک. اور خود کو یہ کہتے ہیں اسنا عشری. لہذا کسی بھی شیعہ دوست سے اگر بات ہو آپ شیعہ کہیں گے تو وہ کچھ برا مانے گا، چپ رہے، آپ سے احتجاج نہ کرے تو بات اور ہوگی. لیکن یہ کہ اگر آپ ان سے مہذب انداز میں سوال کرنا چاہیں تو آپ کا سوال لینا چاہیے کہ کیا اسنا عشری ہے؟ یہ لفظ وہ ہے جو خود اپنے لیے اختیار کرتے ہیں. لہذا وہ 12 اماموں والا سلسلہ تو 6 متفق علیہ، 5 بعد میں، اور جو 12ویں امام ہیں ان کے وہ عہد طفولیت ہی میں کہیں ان کو بھیج دیا گیا کہیں حفاظت کے ساتھ، اور وہ کسی غار میں ابھی ہے اور وہ وہیں سے ظہور کریں گے. لہذا یہ جو اصل شیعت ہے ان کا امام غائب ہے اور یہ اس کے انتظار میں ہے کہ وہ آئے. ایک حالت منتظرہ جو ہے اس شیعت پر یہ چلی آ رہی. اس میں میں یہ بھی بتا دوں، یہ بھی دلچسپی کی بات ہے کہ حال ہی میں ایک بہت بڑا انقلابی قدم اٹھایا ہے خمینی نے یہ فلسفہ پیش کیا اور اس کو قبول حاصل ہو گیا ایران میں کہ یہ جو ہم امام منتظر کے انتظار میں رہیں گے اور کچھ نہیں کریں گے تو یہ تو بہت غلط معاملہ ہے کہ آنے والا ہی آئے گا تو کچھ ہوگا، ہم تو کچھ کر نہیں سکتے. اس نے تو ہمارے اوپر تعصب طاری کر دیا ہے. ہم لوگ جو ہے بالکل ظالموں کے لیے اور غلط کار لوگوں کے لیے نرم چارہ بن گئے ہیں، جیسے چاہے وہ کرے، ہم تو ہاتھ نہیں پکڑ سکتے. اس لیے تو ہم تو منتظر ہیں کہ کوئی آنے والا آئے گا تو صورت بدلے گی. تو انہوں نے فلسفہ پیش کیا کہ جب تک وہ امام غائب ظاہر نہیں ہوتے، نائب امام کی حیثیت سے کوئی شخص وہ تمام اختیارات ہاتھ میں لے سکتا ہے جو اصل میں امام کے. لہذا امام خمینی جو ہے اس وقت نائب امام ہے. وہ امام جو غائب ہے ان کے نائب کی حیثیت سے وہ سارے اختیارات اور حقوق جو امام کے ہیں وہ اب امام خمینی کے پاس ہیں. اور اپنے کانسٹیٹیوشن میں انہوں نے اس کو ایک خاص اصطلاح دی ہے، یہ ہے ولایت فقیہ، کہ یہ وہ شخصیت ہے کہ جو بھی حکومت کا ڈھانچہ نیچے بنے گا، کوئی صدر منتخب ہو، کوئی وزیر اعظم منتخب ہو، پارلیمنٹ ہو، یہ سارا ڈھانچہ چلتا رہے گا، لیکن اوپر تلوار لٹکی رہے گی ولایت فقیہ کی کہ جس کو جس وقت چاہے وہ برطرف کر دے. یہی وجہ ہے کہ وہ ابو الحسن بنی صدر جو ہے وہ پیرس میں بیٹھے ہوئے ہیں، حالانکہ بہت بڑی اکثریت سے اس وقت ہمیں یہی بتایا گیا تھا واللہ عالم کہ بڑی عظیم اکثریت سے وہ صدر منتخب ہوئے تھے. لیکن بہرحال یہ تو نیچے کا ڈھانچہ ہے، اصل میں تو اوپر ولایت فقیہ ہے، اس کا اعتماد حاصل رہے گا تو کوئی شخص رہے گا، ورنہ نہیں. میں یہاں نہ کوئی تنقید کرنا چاہتا ہوں نہ کسی اختلاف کا اظہار، آپ کو بتا رہا ہوں کہ بات سمجھ میں آئے کہ امام مہدی کا اصل کانسیپٹ کیا ہے. یہ لفظ زیادہ جو ہے معروف حقیقت اس شیعہ نظریے کے تحت ہے. ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے ہاں پہ جو روایات کسی قدر پائے کی ہے کوئی ان کی حیثیت ہے، وہاں مہدی کا لفظ ہے ہی نہیں، کہیں بھی نہیں. اس اعتبار سے معاملہ بڑا مختلف ہے. کچھ خبریں ہیں ہمارے ہاں وہ میں بھی عرض کروں گا، لیکن امام مہدی کی اصل شخصیت، ان کے بارے میں سارے تصورات، ان کا وہ مقام اور مرتبہ، یہ ساری چیزیں جو ہمارے ہاں عام ہے یہ در حقیقت ہماری نہیں بلکہ اہل تشیع کی. وہ ہے تصور شیعہ حضرات کا جو ہمارے ہاں عام ہو گیا. اب آئیے جو ہمارا مسئلہ ہے، اہل سنت کے ہاں بھی یہ خبریں موجود ہیں، بلکہ میں اس کو شروع کروں گا ختم نبوت کے بعد. وہ کیا اقدامات ہیں کہ جو اس امت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت کاملہ کے تحت کیے ہیں، کہ جن کے بارے میں میں اسے جرت کر کے ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ جو نبوت کی قائم مقامی کی حیثیت اختیار کر لیتے. ان میں سب سے پہلا قدم تو میں تفصیل کر چکا ہوں، قرآن کی حفاظت. اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے ہی اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ. یہ میں کر چکا ہوں اس سے پہلے اپنی تقریروں میں کہ اس آیہ مبارکہ کا جو پہلا حصہ ہے وہ تو اپلیکیبل ہے تورات پر بھی، انجیل پر بھی، زبور پر بھی، صحیفہ ابراہیم پر بھی. قرآن مجید میں تو گواہی ہے کہ حضرت ابراہیم کو بھی ایک کتاب ملی تھی، ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. لیکن یہ کہ یہ پہلا حصہ تو سب پر اپلیکیبل، ان کی عصبیت کہنے، تعصب کہنے وہ پختہ ہو چکا ہے. لیکن یہ کہ ہر جگہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ اگر انہیں متوجہ کیا جائے تو کسی حقیقت پر غور کرنے کے لیے تیار ہو جائے. تو چونکہ ان کے ہاں جو بات چلی اجراء وحی سے بات شروع ہوئی،
تو ایک بڑی عام جو سطح ہے کامن سینس کی سطح، اس پر وہ بات ان کی بڑی وزنی تھی. بات یہ تھی کہ جب نبوت کی اصل ضرورت ہے انسان کی ہدایت، تو انسان ختم نہیں ہوا، نبوت کیسے ختم ہو گئی؟ آخر نبوت، میں اب ان کی طرف سے بات کر رہا ہوں، کہیں مخالفت آپ کو نہ ہو جائے، اس لیے کہ جب تک آپ اپنے مخالف کے موقف کو صحیح طور پر نہیں سمجھیں گے تو آپ کیسے اس کے بارے میں کوئی ججمنٹ آپ نہیں دے سکتے. ان کی دلیل کیا ہے کہ نبوت کوئی ہابی تو نہیں تھی بعض اللہ کی، جب چاہا جاری رکھا، جب چاہا ختم کر دیا. یہاں ہر چیز جو ہے حکمت کے ساتھ ہے، کوئی مقصد ہے تو غایت ہے. ربنا ما خلقت ھذا باطلا. تو نبوت کی اصل غرض و غایت نوع انسانی کی ہدایت یا اتمام حجت. اب وہ نوع انسانی ختم نہیں ہوئی تو نبوت کیسے ختم ہوگی؟ وحی کا دروازہ کیسے بند ہو گیا؟ یہ دلیل تھی جو کامن سینس کے لیول پر کافی اپیلنگ ہے. بات سمجھ میں آتی ہے. یہاں ہمیں سمجھنا ہوگا کہ جب ہم اس کے قائل ہیں کہ نبوت، وحی نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، تو خلق کی ہدایت کی جو ضرورت ہے اس کو اب کن ذرائع سے پورا کیا گیا. ان چیزوں کو اگر سمجھ لیا جائے تو وہ دلیل کٹ جائے گی. پہلی بات میں عرض کر چکا ہوں پوری تفصیل سے اپنی سیرت کی تقاریر میں بھی اور بعد میں بھی، کہ پہلی بات یہ کہ ہدایت خداوندی اپنے مرحلہ تکمیل کو پہنچ گئی قرآن مجید میں. کس حقیقت کا جتنا ادراک ہوگا اور شعور کی سطح پر جتنی ریئلائزیشن ہوگی اس کی، اتنا ہی یوں سمجھیے کہ اس فتنے کا دروازہ بند ہوتا چلا جائے کہ وہ ہدایت جو وحی کے ذریعے سے دینی مقصود تھی، وہ اپنے کلائمیکس کو، نقطۂ عروج کو، اپنے نقطۂ کمال کو پہنچ چکی قرآن مجید میں. اور دوسری بات یہ کہ اس ہدایت خداوندی کا وہ جو اب مخزن ہے، علامہ اقبال کے الفاظ میں نوع انسان قیام آخری حامل رحمت للعالمین، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا. اب یہ ایک بہت بڑا ہسٹوریکل فیکٹ ہے کہ اگر کہ ہم مانتے ہیں سابقہ کتابیں بھی اللہ کی نازل کردہ تھیں، لیکن ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا گیا. کیا وجہ؟ ترجیح بلا مرجع تو ظلم قرار پائے گی، کوئی نہ کوئی بنیاد ہے ترجیح کی کہ اس کی حفاظت کا ذمہ لیا اور ان کی حفاظت کا ذمہ نہ لیا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہدایت کامل اور آخری ہدایت ہے. اگر یہ بھی گم ہو جائے تو پھر تو یا تو اس کھڑکی کو کھولیے، وہی نبوت کا دروازہ پھر کھلنا چاہیے، ورنہ یہ ہے کہ اگر یہ محفوظ ہے تو پھر کوئی منطقی ضرورت اور اپنی ضرورت اس کھڑکی کے کھولنے کی نہیں. تو پہلا انتظام جو اللہ نے کیا ختم نبوت کے بعد، جو ایک خلا پیدا ہوا ہدایت انسانی کے سلسلے میں، اس کے لیے پہلا انتظام قرآن مجید کی حفاظت. اب یہ کتاب محفوظ ہے تا قیام قیامت. اس کے معنی میں لوگ گھپلا کر لیں، اس کے ترجموں میں تحریف ہو جائے، الحاد ہو جائے، ادھر موڑ لے ادھر تروڑ لے، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق، لیکن یہ ترجموں میں ہو سکتا ہے، تفسیروں میں ہو سکتا ہے، متن میں ممکن نہیں ہے. وہ ٹیکسٹ جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہے. پہلا انتظام یہ. دوسرا انتظام جو ایک ضمانت بھی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور جس کی خبر بھی ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ضامن تو اللہ ہے لیکن اس کی خبر دینے والے اللہ کے رسول ہے. آپ نے فرمایا، یہ دو اعتبارات سے احادیث آتی ہو، متفق علیہ روایت ہے، لا یزال من امتی امت قائمۃ بامر اللہ لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. میری امت میں ہمیشہ ایک گروہ ایسا موجود رہے گا جو امر اللہ پر پورے طور پر قائم رہے گا، جازم رہے گا. نہ تو کوئی شخص جو ان سے روگردانی کرے گا، علیحدگی اختیار کرے گا، چھوڑ کر جائے گا، نہ تو وہ کوئی نقصان پہنچا سکے گا اس گروہ کو، اور نہ کوئی جو کھلم کھلا مخالف ہے وہ انہیں کوئی قدر پہنچا سکے گا. اور یہ معاملہ